الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ باہر والا جو ہے نا، اس کو کم کر دیں، باہر والا مائک کو سلو کر دیں۔ آج پورے عالم اسلام کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر یوم اقصیٰ منایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے مسلمان جس طرح مستشرقین کی اور اغیار کی بمباری سے خون ریزی کا شکار ہے، اور تفسیر عثمانی میں باتیں نہیں کرے بھی، یہاں باتیں نہیں کرے، پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ مسلمان 700 سال گزرنے کے بعد زوال کا شکار ہوئے۔ اسلام کی تاریخ میں جب اسلام آیا ہے اس کے 700 سال کے بعد، اور 100 سال جو ہے
وہ 1 صدی ہوتی ہے. 1 صدی کے اندر 100 سال ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 700 سال کا مطلب ہے کہ 7 صدیاں جب گزر گئی تو پھر مسلمانوں کے اوپر زوال آنا شروع ہوا ہے. اور 21ویں سپارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں جو کچھ فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس کے اندر موجود ہے. تو 7 سال کے بعد چنگیز خان نے اور تاتاریوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور مسلمانوں کے تخت و تاج کو تہس نہس کیا، اور مسلمانوں کے اوپر ایسا زوال آیا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جا رہا تھا، کہیں بازار سے گزر رہا تھا، تو تاتاری نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ ٹھہر جائے یہاں پہ. اور اس وقت وہ چنگیز خان کا عروج کا دور تھا، تاتاریوں کی ساری دنیا کے اندر حکومت تھی. تو اتنا رعب اور اتنا دبدبہ تھا، وہ وہیں پہ رک گیا. مسلمان تھا اور وہ مسلمان وہیں پہ رک گیا. تو تاتاری اس سے یہ کہتا ہے کہ میں تلوار ابھی بھول کر آ گیا ہوں، میرے پاس تلوار نہیں ہے، تو یہاں ٹھہر جا اور مرغہ بن جا، اور میں گھر جاتا ہوں اور جا کے تلوار لے کر آتا ہوں، جب تک تو ایسے ہی مرغہ بنا رہے اور یہاں سے ہلنا نہیں. تو لکھا ہے کہ مسلمان اس قدر پستی کا شکار ہے کہ وہ آدمی، وہ مسلمان وہاں پہ مرغہ بنا رہا، وہیں موجود رہا. وہ گیا، جا کے گھر سے تلوار لے کر آیا اور تلوار لا کر اس کا سر قلم کر. یہ حال تھا مسلمانوں کا. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 700 سال کے بعد زوال آیا مسلمانوں کے اوپر، اور پھر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 14ویں صدی ہے، جس طرح کہ یہ تفسیر لکھ رہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، 14ویں صدی ہے. تو فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے، دنیا کے حالات ایسے دکھائی دیتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید مسلمانوں کے اوپر پھر دوبارہ 7 صدیاں گزرنے کے بعد اب پھر زوال آ رہا ہے. اور مسلمان جو ہے، آپ نے دیکھا کہ مولیہ حکومت ختم ہوئی، خلافت سلطانیہ ختم ہوئی، خلافت عباسیہ ختم ہوئی، ترکی کے اندر جو خلافت ہے وہ ختم ہوئی، اور مسلمان جو ہے انتہائی پستی کا شکار ہو گئے. تو 1400 سال کے بعد دوسرا زوال آیا ہے بحیثیت قوم کے. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ انفرادی اور اجتماعی حیثیت کے اندر فرق ہے. آپ کتنے بھی گناہگار ہو، کتنے بھی آپ پستی کے اندر ہو، کتنے بھی برے حال کے اندر ہو، وہ آپ کا اپنا حال ہے. لیکن جب کوئی قوم جو ہے وہ دین سے ہٹ جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیتی ہے، تو پھر وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا قوموں کے بارے میں. فرمایا کہ زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، امتیں مرتی ہیں کس آزار سے. مجھے یہ بتائیے کہ امتوں کے اور قوموں کے مرنے کا سبب کیا ہے؟ امتیں کیسے مرتی ہیں، کیوں مر جاتی ہیں؟
یعنی ان کے اوپر زوال کیوں آتا ہے؟ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ ہر ہلاک امت پیشی کے بھوت، دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں اور وہ زوال کا اور موت کا شکار ہوئی، ان سب کے مرنے کا ایک ہی سبب تھا۔ جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر نیست و نابود ہوئی، تباہ و برباد ہوئی، ان کے مرنے کا ایک ہی سبب تھا۔ انسان مرتا ہے، مختلف بیماریوں سے مرتا ہے، مختلف اسباب سے مرتا ہے، لیکن قوموں کے مرنے کا ایک ہی سبب ہے۔ ہر ہلاک امت پیشی کے بوز دا کے بر جندل گما بردند روز، جب جندل کی اور عروج کی لکڑی کے اندر انسان امتیاز ختم کر دے، یعنی گدھے اور گھوڑے کا امتیاز ختم ہو جائے، اچھے اور برے کا امتیاز ختم ہو جائے، نیکی اور بدی کا امتیاز ختم ہو جائے، جب گناہ کرنے والا اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے اور نیکی کرنے والا برا سمجھے جانے لگا۔ یعنی اگر آج آپ اس حلیے میں نکل کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کے سر پہ ٹوپی ہو، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہو، آپ کے کندھے پہ رومال ہو، تو لوگ بولے یار پاگل ہے یہ کون سی دنیا میں رہ رہا ہے آج کے دن۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن اور مسلمان ہو گیا کہ جس نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کی اور لوگ اس کو پاگل کہنے لگے۔ یعنی جب وہ اس حد پر پہنچ گیا کہ لوگ اس کو بولے یہ پاگل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ صحیح چل رہے ہیں۔ یہ ہے اصول۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ اچھے اور برے کے اندر امتیاز ختم کر دے، وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ انفرادی حیثیت اور اجتماعی حیثیت فرق ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت 3 بڑی قومیں ہیں۔ سب سے پہلے یہود قوم آئی، اس نے دنیا کے اوپر اپنا سکہ بٹھایا، اور قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ یہ سپر پاور تھی۔ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ہم نے ان کو ساری دنیا کے اوپر حکومت دی، ہم نے ان کو ساری دنیا کا سپر پاور بنایا، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ قوم جو تھی گر گئی۔ اور اس کے بعد عیسائی قوم آئی، نصارہ کی قوم، اس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اس نے آ کے اپنا سکہ بٹھایا دنیا کے اوپر۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ آج دیکھیں، میں نے پچھلی جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسلام کی صحیح تاریخ بتانا چاہیے، لیکن معاف کیجیے ہمیں ہی نہیں پتہ، ہم بچوں کو کیا بتائیں گے۔ سمجھ لیں آج آپ سب سے پہلے جس ہستی نے قدم رکھا ہے فلسطین کے اندر، اور یہ عرب کا علاقہ جو ہے، عراق، فلسطین، مصر، شام، یہ سارے علاقے، سب سے پہلے جس ہستی نے قدم رکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہے۔ اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہے۔ آپ جو ہے فلسطین گئے ہیں، فلسطین کے اندر آپ نے قیام کیا ہے، وہاں کے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق اور دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نام تھا اسرائیل۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ بنی کا مطلب ہے خاندان، اور اسرائیل کا مطلب جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد ہے، جد امجد ہے۔ یعقوب علیہ السلام
کی جو اولادیں ہوئی اس کے اندر 25,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر یہ نبوت آئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 25,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے. دوسری طرف حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے جو حضرت اسماعیل ہیں، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں. ایک طرف 25,000 نبی ہیں، دوسری طرف کوئی نبی نہیں. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا سورہ یوسف قرآن کریم کے اندر، اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے بیٹوں کا پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور پھر ان کو کنویں میں ڈالا، پھر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، پھر وہ خود عزیز مصر ہو گئے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصہ سنایا ہے، واقعہ سنایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. یہ کہانی اور قصے کی کتاب نہیں ہے قرآن کریم. اس کے اندر ایک لفظ کا ایک حرف اور ایک شوشہ بھی کوئی زائد نہیں ہے. اور یہ جو آج فلسطین کے اندر یہودی سازش ہو رہی ہے، یہ دیکھیں اس وقت ہو رہی تھی، اس وقت سے چل رہی تھی. انہوں نے سازش کی مکے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کس طرح نعوذ باللہ خاک کے اندر ملائے ختم کرے، کامیاب نہیں ہو رہے، ہر حربہ استعمال کر دیا. تو یہ مکے والوں کے پاس آئے یہودی، اور انہوں نے ان کے کان کے اندر کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، کچھ نہیں کرو ان کے خلاف تحریک چلانے کی، احتجاج کرنے کی، تم ایسا کرو ان سے ایک سوال پوچھو. اور سوال پوچھنا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بڑے مجمع کے اندر گھرے ہوئے بیٹھے ہوئے، اس وقت ان سے سوال پوچھنا. یہ یہودیوں نے کہا. انہوں نے پوچھا کیا سوال کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا کہ ان سے یہ پوچھنا کہ بنی اسرائیلی جو ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ تو ملک شام کے اندر رہتے تھے، وہاں کے رہنے والے ہیں، یہ ملک مصر کے اندر کب آئے، کیسے آئے؟ اور یہ واقعہ ہے 40,000 سال پرانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 40,000 سال پرانا. تو ان سے یہ سوال کر لیں کہ قرآن کریم آپ کے اوپر جو اتر رہا ہے، اس میں تو ان کے سارے واقعات، مصر کے حالات، مصر کے اندر کیا کیا انبیاء کرام علیہ السلام نے، مصر کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے. تو یہ تو شام میں رہتے تھے، وہی فلسطین کا علاقہ، وہاں قیام تھا ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا. یہ تو ملک شام کے رہنے والے تھے، ملک مصر میں کیسے آئے اور کب آئے؟ تو جب تم یہ سوال پوچھو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ 40,000 سال پرانے کی تاریخ ہے، جواب نہیں دے سکیں گے. ان کی ساری نبوت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی، اور لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، باغی ہو جائیں گے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں. بھئی اگر آپ کو پتہ ہے تو وہی آ رہی ہے آپ کے اوپر، تو بتائیں پھر آپ یہ کیسے آئے مصر کے اندر. اور واقعی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ کہ کیسے آئی. فوراً جب یہ سوال کیا ہے مکے کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کرنی شروع، الف لام را کتاب مبین. اور اس کے اندر یہ پورا واقعہ بتایا ہے کہ کس طرح شام کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر قافلہ ان کو لے کے گیا مصر کے اندر، وہاں پہ لے جا کے بیچا، پھر وہ بادشاہ کے محل کے اندر پہنچے، اور پھر جب وہ خود بادشاہ ہو گئے تو انہوں نے اپنے سارے خاندان کو بلا لیا. یہ ہے پوری ہسٹری ہماری اسرائیل اور بنی اسرائیل کی. یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے کا مدفن ہے. یہاں پہ ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں آج بھی.
یہ سب تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی۔ ایک دفعہ یہاں پہ امریکہ کا یا برطانیہ کا وزیر خارجہ آیا، اس سے پریس کانفرنس کی اور اس نے آ کے کہا کہ بھئی ہم ایک ہی باپ دادا کی اولاد ہے، یعنی تمہارا سلسلہ بھی امت محمدیہ کا حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، ہمارا سلسلہ بھی جو ہے یہود و نصارہ کا حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، تو یہ آپس کے جھگڑے ختم کرو۔ یہ جو ابھی جھگڑا ہو رہا ہے نا، ایک ہفتے سے جنگ ہو رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اسرائیل کے بھی اور فلسطین کے بھی 2000 سے زیادہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے بولا یہ جھگڑا ختم کرو۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ ہم تو تمہارے نبی کے یہود کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، عیسائیوں کے نبی کو بھی مانتے ہیں، تم دونوں ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل کہانی، کوئی تیل کا، پیٹرول کا، پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نبوت کا مسئلہ ہے کہ نبوت کس کی چلے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آباد کر دیا اپنے خاندان کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہودیوں کی فطرت کو جانتے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کی مرتے وقت، اور وہ وصیت یہ کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو نبی کے لیے اصول یہ ہے کہ نبی کی جس جگہ وفات ہوتی ہے، جس جگہ وصال ہوتا ہے، جس کمرے میں وصال ہوتا ہے، وہیں اس کو غسل دیا جاتا ہے، وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور کسی جگہ نہیں دفن کیا جاتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہیں پر ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے، اس لیے کہ وہیں آپ رہتے تھے، وہیں آپ کا قیام تھا۔ تو نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کا وصال ہوتا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ یہودی جو ہے، یہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ آئندہ تمہارے ساتھ جو ہے کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گی، تو لہذا ایسا نہ ہو کہ میری لاش کی بے حرمتی کرے، تم میری لاش کو یہاں سے نکال کے اور دفن کر دینا وہاں شام میں لے جا کے۔ یہ وصیت کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے یہودی کہ یار یہ تو ہماری جگہ ہے، یہ کیوں آ گئے، یہاں کیسے آ گئے؟ تو یہ جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے یہ فلسطین کی رہنے والی ہے، وہاں کے مقامی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے، یہ فلسطین کی جگہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جگہ ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، بالکل غلط۔ صحیح بات میں آپ کو بتاؤں، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے یہودیوں نے 3 دفعہ مار کھائی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بڑی مار لگی ہے ان کو 3 دفعہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ دونوں ایک قوم تھی، یہودی بھی اور نصارہ بھی، یہ کہلاتے تھے بنی اسرائیل۔ تو اختلاف ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے تو ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے، ہم تو ان کو جائز ہی نہیں مانتے، تو ہم تو ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ جو تھے یہودی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، جو عیسائی تھے، ادھر آ جائیں، جو عیسائی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نہیں، یہ صحیح ہے، یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہے اور ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ان کو جائز اور صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت مریم جو تھی وہ پاکیزہ خاتون تھی۔ تو یہ اختلاف وہاں سے ہوا، یہ 2 قوموں کے اندر تقسیم ہوئے۔ جنہوں نے تسلیم نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس دن سے وہ کہلائے یہودی، اور جنہوں نے تسلیم کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ اس دن سے کہلائے عیسائی۔ یہ دونوں بنی اسرائیل سے نکلے۔ اچھا، اب ان کے پاس آپس میں چپل رہنے لگی، لڑائی جھگڑا لگا، آئے دن مارا کوٹی، دہشت گردی ہونے لگی۔
اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی لالچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے تو ان کو اٹھا لیا، اوپر اٹھا لیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو ہے قتل کر دیا۔ اچھا، عیسائی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور یہودی تو خوش ہے کہ ہم نے مار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ان دونوں میں جو جنگ چھڑی ہے، تو فلسطین کے اندر اتنا زمین سے اونچا خون بہا ہے، اتنا مارا ہے، یہودیوں کو مار مار کے نکال دیا۔ ایک دفعہ یہ یہودیوں کے ساتھ یہودیوں کا یہ انجام ہوا۔ دوسرا انجام کیا ہوا کہ 1943 میں جرمنی کے اندر ہٹلر نے ان کو اتنا مارا ہے، کیونکہ یہ شروع سے خبیث ہے، یہ ہمیشہ سازشی رہے، قرآن کہتا ہے۔ تو اتنا مارا ہے ہٹلر نے، 60 لاکھ لوگوں کو اس وقت جو ہے مارا ہے، قتل کیا یہودیوں کو۔ تو ان کے بحری جہاز بھر بھر کے جو ہے امریکہ گئے، کینیڈا گئے، فرانس گئے، کیوبا گئے، سب نے کہا کہ بھائی ہم نہیں رکھتے تمہیں، جاؤ تم یہاں سے۔ یہ بات ہے 1943 کی، جس طرح اسرائیل کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو سب نے مار مار کے نکال دیا۔ اور یہ انہوں نے بینر لگائے ہوئے کہ ہمیں جو ہے اتنا مارا ہے جرمنوں نے، اب تم ہمیں یہاں سے نہیں نکالو، ہمیں پناہ دے دو۔ پناہ کی فریاد کرتے ہوئے پہنچے فلسطین نے ان کو کچھ علاقہ رہنے کے لیے دے دیا، یہ جو بچے کچے تھے۔ اور ہٹلر کے الفاظ تاریخ کے اندر یہ موجود ہے، اس نے کہا کہ میں نے یہ تھوڑے سے یہودی اس لیے چھوڑ دیے ہیں تاکہ لوگ ان کی خباثت سے جو ہے آئندہ آگاہ ہو جائے کہ یہ کتنے خبیث لوگ تھے، میں نے کیوں 60 لاکھ لوگ مارے، تو اس لیے تھوڑے سے چھوڑ دیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آئندہ بھی یہی فساد پھیلائے گی زمین پہ۔ ان کو وہاں فلسطین والوں نے جگہ دی، اور اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں پہ اپنی یہ ہمارے یہاں مصیبت ہے، ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ذہن پہ غلام بنا لیا، ہمیں بھی غلام بنا لیا۔ دنیا کے اندر لوگ آبادی پھیلا رہے ہیں تاکہ ہمارے مذہب کی آبادی اور ہمارے مذہب کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تعداد کے اندر ہو۔ ہم اپنی آبادی کو کم کرنے کے لیے لگے ہوئے، پلاننگ یہ کر رہے ہیں، بس قسمتی ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ آبادی بڑھائی۔ 1947 میں ابھی ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اقوام متحدہ کے اندر نقشہ دکھایا 1947 کا، اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے بعد 1967 کے اندر 1949 سے 1967 کے اندر جو نقشہ ہے اس کے اندر بھی اسرائیل کا وجود نہیں تھا۔ 67 میں جا کر، سن 1967 میں جا کر یہ اسرائیل نے وہاں اپنے جھنڈے گاڑنے شروع کیے کہ یہ ہماری زمین ہے، اس کا دعویٰ کیا۔ میں آپ کو یہ فلسطین کی تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں، ایک تو یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھ لے کہ یہ کسی قوم کی جاگیر نہیں ہے، فلسطین انبیاء کی اور مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ دوسری، یہ ضروری کیوں ہے؟ مسلمانوں کو انبیاء کی اور مسلمانوں کی تاریخ جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہر چیز ایک چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر مسجد اقصی کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو خدا نخواستہ پھر مدینہ منورہ کی حفاظت کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا، یہ آپ یاد رکھیں اس بات کو۔ اور اگر مدینہ منورہ کی حفاظت کرنا اگر ہمارے لیے مشکل ہو جائے اور وہاں پر مسلمان اگر کمزور پڑ گئے تو مکہ مکرمہ خطرے میں پڑ جائے، اور اگر مکہ مکرمہ میں خطرے میں پڑ گیا تو بس کعبہ تو وہیں ہے، کعبۃ اللہ تو وہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی کعبے کی حفاظت ہمیشہ اللہ نے کی اور آئندہ بھی کرے گا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں مسلمان کہاں جائیں گے؟ مسلمان تو اسلام سے ہے نا۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، دیکھیں یہ جو ہے اس وقت مسجد اقصی کا مسئلہ جو ہے، یہ اس وقت آپ اس کو سمجھیے کہ یہ اسلام آباد، انڈونیشیا اور ایک ملک اور ہے مصر،
یہ ساری سرحدیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر رہی ہیں، اور اسی طرح بغداد ہے، ایران ہے، ہندوستان ہے، یہ ساری سرحدیں جو ہے، ترکی ہے، یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر رہی ہے۔ اگر ایک آج سعودی عرب ہماری قدر کیوں کرتا ہے؟ قطر جو ہے وہ پاکستان کی کو اہمیت کیوں دیتا ہے؟ جو اسلامی ممالک کو وہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ پاکستان کی ایک ایسی زمینی اور جغرافیائی شکل ہے کہ اس وقت یہ عالم اسلام کا قلعہ ہے، سارے عالم اسلام کو اس نے بچایا ہوا ہے، یعنی یہ دفاعی طور پر بھی اور مسلمانوں کی اہمیت کے لحاظ سے بھی کہ ان کے اندر جوش و جذبہ جو ہے مرنے ماننے کا، دین اسلام پر مر مٹنے کا وہ زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں عرب سے جنگ لڑوانے، عرب تو خدا ماہی فوجیں بلاتے ہیں اور وہ وہاں پہ حفاظت کرواتے ہیں، خانہ کعبہ کی پاکستانی فوجیں جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں، تو ان میں تو ویسے ہی وہ نہیں ہے۔ تو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس کے اندر پاکستان کی فوج، صرف فوج نہیں بلکہ پاکستان کے مسلمان، ان کے اندر جو جذبہ ہے مر مٹنے کا دین اسلام کے اوپر، آج بھی جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر پاکستان نے پاکستان کی جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ہمیں اجازت مل گئی مسلم ممالک کی طرف سے تو ہم جان دینے کے لیے جائیں گے فلسطین اور مسجد اقصی کو بچائیں گے۔ تو پاکستان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بیت المقدس، یہ فلسطین، اس کے اوپر سارا انحصار ہے عالم اسلام کا، یہ جڑا ہوا ہے مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ سے اور پھر کعبۃ اللہ سے۔ تو لہذا یہ جو ہے یہ ہماری مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور یہ این جی او اور یہ جتنے انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والے مسلم ممالک ہیں، آج دیکھیں کہ اسلامی ملک کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا ہوا ہے۔ یعنی کم سے کم جو میڈیا کی رپورٹ آ رہی ہے 2000 جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، باقی ہوں گے اس سے بھی زیادہ جو سامنے نہیں آ رہے، یہ تو بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے نکلے، لیکن جو ہے یہ بے دردی کے ساتھ سارے جنگ کے اصول یہ آج بھولے ہوئے ہیں کہ بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، مذہبی راہبوں کو نہیں مارنا، عالموں کو قتل نہیں کرنا، کمزوروں کو اور مظلوموں کو جو ہے قتل نہیں کرنا۔ لیکن آج اور انتہا دیکھیے، پہلی دفعہ دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے، پہلے امریکہ نے جاپان پہ ہیروشیما کے اوپر ایٹم بم مارا تھا، آج مسلمانوں کے اوپر فاسفورس بم مارے جا رہے ہیں۔ فاسفورس بم جس کے گرتے ہی جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ جھلس جاتا ہے، اس کے ہڈی گوشت سب جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور ہم اس کے اوپر اپنا احتجاج بھی کرتے ہیں، سارے مسلمان دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو اور مسجد اقصی کو جو ہے وہ آزادی دلوائے، اور ہمیں صحیح معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشانی کی جو معراج کی نشانی ہے اس کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میرے خالو سید محمد عرفان فالج کا اٹیک ہوا ہے، آئی سی یو کے اندر ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے بھی لوگ اسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ایک چھوٹی بچی کا انتقال ہوا ہے شیر خان کے کرائے دار، نماز کے بعد ان کے جنازہ ہوگا۔